اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 66 یعنی 66 میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارا صحافت کا سفر ابھی جاری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خاصے طویل سفر ہے یہ، اس لیے کہ اس میں میرے بہت تجربات اور مشاہدات رہے، بہت سے دلچسپ واقعات اس دوران پیش آئے، تو میں ان سب کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں تفصیل سے ذرا گفتگو کروں گا، اس لیے کہ یہ پروگرام زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں 56 سال اس شعبے میں گزار چکا ہوں، اس لیے اپنے تجربات اپنے نوجوان نسل کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے تو وہی صحافت کا سفر، لیکن گزشتہ نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب میں ذیلی عنوانات دیتا رہوں گا، چنانچہ آج کا ذیلی عنوان ہے سینسرشپ کے کمالات۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرنے کے بعد 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے 90 دن کا وعدہ کیا تھا کہ وہ الیکشن کرائیں گے، جس پر وہ پورا نہ اتر سکے، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ اچھے کچھ برے جو کام کیے وہ سب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں نے جو کچھ اس عرصے میں دیکھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے بہت سی خامیوں کے ساتھ ایک بڑی خامی ان کے دور کی یہ رہی کہ انہوں نے اخبارات اور رسائل اور جرائد سب پر، یہاں تک کہ ٹی وی چینلز پر بھی زبردست سینسرشپ عائد کی۔ سینسر کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں نہ شائع ہو سکتی ہے نہ نشر ہو سکتی ہے، تو ان کے دور میں یہ نظام بہت زیادہ اور کافی عرصے تک رائج رہا، جو ہم سب نے بھی بھگتا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روزنامہ جسارت کے اداریہ نویس تھے پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب، بہت قابل باصلاحیت آدمی، تحریر پر زبردست عبور ان کی بعض باتیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک بات میں ذرا مذاقاً یا حقیقتاً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر متین صاحب کے اداریے پوری دنیا میں مقبول تھے، اردو طبقہ اور جسارت جہاں جسارت کی اس زمانے میں اشاعت بھی بہت زیادہ تھی، تو اس لحاظ سے ان کے اداریے بہت مقبول تھے۔ اب بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان اداریوں میں لکھنے والوں میں سرور جمال اسمعی صاحب بھی رہے اور کبھی کبھی میں بھی لکھتا رہا، مگر دلچسپ بات جو بتانا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ مجاہد حمید نامی ایک کاتب وہ کتابت کرتے تھے اداریے کی مستقل۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بہت خوش نویس تھے، بڑی اچھی ان کی کتابت ہوتی تھی، دوسرے یہ کہ وہ جلدی بھی لکھ لیتے تھے۔ اداریہ چونکہ آخری وقت پہ آتا ہے اخبارات میں، خصوصاً جسارت وغیرہ میں، جنگ میں تو آج کل مجھے پتہ چلا کہ دوپہر سے پہلے اداریہ لکھوا لیتے ہیں وہ، تو خیر ہمارے زمانے میں اداریہ تقریباً جب کاپی تیار ہو چکی ہوتی اس وقت آتا تھا، متین صاحب لکھتے تھے اس کو۔ تو مجاہد حمید صاحب یہ کہتے تھے، سب جگہ ہی کہتے تھے کہ جسارت کا اداریہ تو میں لکھتا ہوں، اور ان کی اس بات میں کوئی غلطی بھی نہیں تھی، جھوٹ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ لکھتے وہی تھے، کتابت وہی کرتے تھے۔ ان کو اس لیے رکھا گیا تھا اداریے کے لیے خاص طور سے کہ وہ بہت تیز رفتار تھے، بہت خوشنویس تھے، بہت تیز رفتار تھے، اور وقت پر اپنا کام بہت کم غلطیوں کے ساتھ پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد پروف ریڈنگ ہوتی تھی اور فوراً اداریہ لگ جاتا تھا کاپی پر، ادارتی صفحے پر۔ تو اب کہنا مجھے یہ ہے کہ متین صاحب جو تھے، جو اداریہ لکھتے تھے اور اتنی آزادی کے ساتھ لکھتے تھے، جسارت میں انہیں پوری آزادی ملی ہوئی تھی، بڑی بے باکی کے ساتھ وہ لکھتے تھے، حکمران تو ان سے ہمیشہ تنگ رہتے تھے۔ تو سینسرشپ کا جب زمانہ آیا جنرل ضیاء کا، تو متین صاحب سب سے زیادہ پریشان، اس لیے کہ صحیح معنوں میں ان کی آزادی پر سب سے زیادہ قدغن لگی۔ اب وہ کیا لکھیں، ادھر یہ نہیں لکھ سکتے، وہ نہیں لکھ سکتے، جنرل ضیاء الحق کی حکومت کی تعریف میں آپ جو چاہیں لکھیں، باقی اور ساری چیزیں سینسر ہوں گی، ان کی اجازت سے چھپیں گی۔ تو متین صاحب جب تھک گئے اداریہ مختلف انداز میں لکھ کر، اور جب دیکھا کہ اب کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کیا، ایک دن بڑی دلچسپ بات کی
کہ اداریے میں اس زمانے میں جسارت کے اداریے 2 کالم کا پورا اوپر سے نیچے تک ہوتا تھا. اب اس جگہ پر جو اداریہ سینسر ہو گیا تو انہوں نے اٹھا کے وہاں زرافہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی. اب آپ دیکھیں زراف کی ٹانگیں لمبی تو گردن لمبی، تو پورے اداریے کی جو جگہ تھی بڑی سیٹ ہوئی، فٹ ہو گئی وہ تصویر، وہ چھپ گئی. اسی طرح بعض اور چیزیں اس طرح ہم لوگ تک. متین صاحب آتے ہیں، بھائی آپ کے پاس وہ سبزیوں کے خواص پر کوئی کتاب ہے؟ کہا جی کیا کریں گے آپ؟ کہ اللہ تھالی کے بینگن پر لکھوں گا میں اداریہ. پھر کبھی آتے کہ جی آپ کے پاس پھلوں پر ہے کوئی کتاب؟ میرے پاس حکیم عبداللہ صاحب کی ملتان کے تھے وہ، ان کی کتابیں ہوتی تھیں. میں نے کہا ہاں جی ہے. اور پتہ چلا انہوں نے اس میں سے چھانٹا موضوع تربوز کہ جی باہر سے تو بڑا سرخ ہوتا ہے، باہر سے بڑا سبز ہوتا ہے، ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اور اندر سے سرخ ہوتا ہے. تو سرخوں اور سبزوں کی جو جنگ پاکستان میں ہوتی تھی، جنہیں لیفٹسٹ اور رائٹسٹ یا دائیں بازو بائیں بازو کہتے تھے، ان پر بڑا عمدہ اداریہ لکھا انہوں نے. پھر ایک دن بڑے مزے سے انہوں نے لکھا کہ وزیر آباد کی قینچیاں مشہور ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. یہ قینچیاں کراچی میں جب آتی ہیں تو مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے یہ کاغذ کو بھی صحیح نہیں کاٹ سکتی، ادھر سے کترن ادھر سے یہ اس کا برا حال کر دیتی ہیں، کاغذ کا عجیب عجیب طرح سے کاٹتی ہیں. یہ دراصل سینسرشپ کے حکام پر طنز تھا کہ یہ جو کرتے ہیں اس میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں تو اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے مضمون کا، کالم کا، اداریے کا، ہر چیز کا. تو کچھ عرصے تک تو یہ چلتا رہا سلسلہ. پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ کوئی فالتو چیزیں، تصویریں اس طرح کی نہیں لگائیں گے، خالی جگہ چھوڑ دیں آپ. جو ہم سینسر کر دیں، جو حصہ نکال دیں، کاپی میں سے نکالتے تھے وہ نکال دیں، خالی جگہ چھوڑی. اب ساتھ لے کے جاتے تھے ہمارے جو بھی ادارتی اس کو سینسر کرانے کے لیے حکام کے پاس، تو وہ ساتھ میں قینچیوں کی تصویریں لے جاتے تھے. جہاں انہوں نے خالی جگہ چھوڑی انہوں نے قینچی لگا دی. تو جسارت تو اکثر قینچیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اس سے صاف پتہ چلتا تھا اتنی خبریں نکال لی حکومت نے، انہیں پسند نہیں ہے کہ یہ خبر کیوں چھاپ رہی ہیں، وہ سب نکل گئی. بعد میں اطلاع آئی کہ جی آپ قینچیاں بھی نہیں چھاپیں گے، یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں آپ ہمارا. اب قینچیاں نہ چھاپیں تو کیا کریں؟ آپ جو ہیں لفافے میں رکھ کے فالتو خبریں، مضامین وغیرہ لائیں، ہم جو نکال دیں اس کی جگہ دوسری خبر ہمیں دکھائیں اور وہ لگائیں. یہ ڈرامہ بھی کچھ عرصے تک چلتا رہا، اس میں بھی بہت پریشانیاں ہوئی. پھر سینسر حکام نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مضامین، اداریے اور کالم، اس طرح کی چیزیں یہ تو آپ ہم سے پہلے بھیج کے سینسر کروا لیا کریں، یعنی اصل مسودے ہمارے پاس بھیج دیا کریں، ہم اس میں جو کاٹ چھانٹ کریں اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں. تو پھر ہم اس سے دیکھ لیں گے کہ آپ نے بے ایمانی تو نہیں کی ہے. یہ بھی سلسلہ چلتا رہا کچھ دنوں تک. تو مطلب یہ ہے کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کی مرضی کی کوئی کے خلاف کوئی خبر چھپے، حکومت کے مرضی کے خلاف. اب اس میں ایک اور بات بڑی مزے کی آ جاتی تھی کہ جب کوئی خبر نکالی جاتی تھی تو اس کے بدلے میں دوسری خبر لگانا تو اپنی جگہ، لیکن ہوتا یہ تھا کہ کاپیاں جو لے کر جاتے تھے تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا جب کاپی تیار ہو رہی ہوتی ہے، میرے تو بہت تجربہ ہے اس کا، تو کاپی تیار ہے، تصویر بن کے آ رہی ہے ڈارک روم سے. اب تصویر مثال کے طور جنرل ضیاء کی ہے، کسی وزیر کی ہے، قائد اعظم کی ہے، یا کسی بڑے رہنما کی ہے. اب وہ تصویر کی جگہ کاپی پر چھوڑ کے جب فلم آ جاتی تھی بن کے وہ ہم لگا دیتے تھے، لیکن جگہ چھوڑ کر نیلے رنگ سے کہ پین سے اس کو کراس کر دیتے تھے کہ بھئی یہاں تصویر لگنی ہے، یہ نشان ہوتا تھا. نیلا رنگ جو ہے وہ جب کاپی چھپنے کے لیے جاتی تھی تو نیلا رنگ اس میں نہیں آتا تھا، وہ بالکل منعکس ہو جاتا تھا، لائٹ ہی اس میں سے پاس ہو جاتی تھی، پھر تصویر لگ جاتی تھی. لیکن سینسرشپ حکام کے سامنے تصویر کے ساتھ وہ کراس کا نشان جاتا تھا. ارے بھئی آپ نے جنرل ضیاء کی تصویر کاٹ دی، آپ نے قائد اعظم جیسے بڑے رہنما کی تصویر کاٹ دی. ان سے کہتے تھے بھائی یہ کٹی ہوئی جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ چھپے گی نہیں، آپ کو اتنا تو سینس ہونا چاہیے. لیکن اتنے جاہل اور ایسے کام چور اور جلد باز قسم کے افسران اور ان کے ماتحت کلرک ہوتے تھے عام طور سے، تو وہ جس کو کہتے نہیں نہیں یہ تصویر آپ نے کاٹ دی، تصویر نہیں. ایک بار تو بڑا دلچسپ لطیفہ ہوا کہ بات چل رہی تھی
کہ بھئی قائد اعظم پر ایک بہت اچھا مضمون لکھ کر ایک صاحب لائے. تو متعلقہ ایڈیٹر نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے مضمون جو ہے بڑا اچھا ہے اور سینسرشپ سے منظور کرا کے اور آپ چھاپ دیں اس کو، لیکن اس کے ساتھ وہ جو اپنے پاس قائد اعظم کی جو ہاف ٹون تصویر رکھی ہوئی ہے نا وہ لگا دیجیے گا. بڑی خوبصورت تصویر ہے قائد اعظم کی. وہ سینسر کے حکام نے سنا، ارے قائد اعظم کی تصویر ہاف ٹون میں؟ نہیں بھائی فل ٹون میں لگے گی، بہت بڑے لیڈر تھے ہمارے. اب انہیں ہاف ٹون اور فل ٹون کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بیچارے سمجھتے تھے قائد اعظم کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ ہاف ٹون میں تصویر لگا رہے ہیں. ہاف ٹون اور فل ٹون کا نئی نسل کو میں بتا دوں، شاید اب نہ معلوم، اس لیے کمپوزنگ اور کمپیوٹر پہ بہت ساری چیزیں آنے لگی ہیں. تو ہاف ٹون فلم جو ہوتی تھی عام تصویر کی اس کو ہاف ٹون کہتے تھے، اور جو اسکیچ بنائے جاتے تھے قلم سے وہ فل ٹون ہوتا تھا. تو اب وہ فل ٹون ہاف ٹون نہیں سمجھے تو کہنے نہیں قائد اعظم کی تو فل ٹون میں چھپے گی. اب انہیں کیا پتہ کہ ہاف ٹون کی تصویر خوبصورت ہوگی زیادہ. بہرحال یہ تو کچھ معاملات تھے جو سچی بات یہ ہے کہ اتنا جھٹکا لگتا تھا ہم لوگوں کو، اتنے پریشان ہوتے تھے اس زمانے میں کہ کیا خبر چھاپیں ہیں، کیا کالم دیں. میرے ساتھ ایک بار بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. نیر الوی صاحب اس زمانے میں ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے، یعنی مدیر منتظم تھے. بڑے خوش اخلاق، ملنسار، اتنے شریف النفس آدمی تھے وہ، اور ہم سے تو بالکل بچوں کی طرح گفتگو کرتے. صلاح الدین صاحب کے بھی استاد تھے وہ، تو ہم سے تو بچوں کی طرح تم تڑاک سے بات کرتے تھے. آؤ یار میاں نوجوان کیا حال ہے، اس طرح کر کے بات کرتے تھے. ایک دن میں پہنچا دفتر میں، تو جیسے میں نے بتایا کہ عرفان غازی صاحب کی طرح میرا کمرہ جو تھا الگ سے نہیں تھا، غازی صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ نیر الوی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا میں. تو نیر الوی صاحب کہنے ہاں بھائی نوجوان یار تم سے سینسر والے بہت پریشان ہیں. میں نے سر کیا ہوا؟ کہنے تمہارا کالم جب جاتا ہے، پری سینسرشپ کہلاتا، تو تمہارا جب کالم جاتا ہے وہاں پیشگی تو اس کے لیے کہ صاحب منظوری مل جائے، تو کہنے یار وہ کہتے ہیں سینسر والے ہم پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے کاٹیں، کیا کریں، یہ تو کوئی بہت خطرناک آدمی ہے. ایسے جملے لکھتا ہے کہ قانون کی زد میں تو آتے نہیں وہ، لیکن پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ. تو یہ میں آپ کو بتا دوں اپنا ماضی کہ ایوب خان کے زمانے میں جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا، ان کے زمانے میں بھی بڑی سخت پابندیاں تھیں، تو میں نے اس وقت لکھنا شروع کیا تھا. تو وہ زمانے میں میری ٹریننگ ایسی ہو گئی تھی کہ میں لکھنے کا وہ انداز میں نے اختیار کیا تھا کہ پوری بات کہہ جاؤں اور قانون کی زد میں نہ ہوں، کیونکہ قانون کا طالب علم بھی رہ چکا تھا میں. تو اتفاق سے ایک مثال دے دیتا ہوں میں. تاشقند کا جب اعلان ہوا، اعلان تاشقند، بھٹو صاحب ایوب خان کے دور میں انڈیا کے ساتھ جو سن 65 کی جنگ کے بعد جو جیتی ہوئی جنگ تھی ہماری، وہ تاشقند میں جا کے ہم نے مذاکرات کی میز پر وہ جنگ ہار گئے تھے ہم، جس کے ذمہ دار ایوب خان بھی تھے اور بھٹو صاحب بھی تھے. تو وہاں اعلان تاشقند بڑا مشہور ہوا. اب اعلان تاشقند کے خلاف مجھے لکھنا تھا، ظاہر ہے میں نہیں لکھ سکتا تھا، مارشل لا کے زمانے میں کیسے لکھ کے آدمی، فوجی حکومت. تو میں نے ایک خبر نکالی، کہیں مغربی کسی ملک میں، کہیں سمندر کے کنارے جو کم لباس میں لوگ رہتے ہیں وہاں، تو وہ اعلان پوشاک بند ہوا وہاں کہ فلاں فلاں پوشاک جو ہے. تو میں نے بس وہ عنوان ہی اعلان پوشاک بند لگایا، اور اس کے بعد جو کالم لکھا تو لوگوں نے بہت مزہ لیا اس کا، کہ اعلان تاشقند کا بڑا اچھا انہوں نے احاطہ کیا ہے، اس کا محاکمہ کیا ہے بلکہ. تو یہ تو ہو گئی میرے حوالے سے ایک بات. میں نے بہرحال بہت نئے طریقوں سے کوشش کی کہ عوام کی آواز دنیا تک پہنچے، حکمرانوں تک کسی طرح پہنچ جائے اگر ان میں کچھ عقل و فہم ہو تو وہ کیا کرتے تھے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات تو پورا مضمون کاٹ دیتے تھے. میرے کالم تو کئی بار ایسے ہوئے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، جھنجھلا کے پہلے کاٹتے تھے، یہ کالم یہ سطر کاٹنی ہے، یہ لائن کاٹ دی ہے، یہ جملہ کاٹ دیا، پھر بھی کہتے تھے یار اب بھی بہت کچھ رہ گیا، اٹھا کے یوں کر کے اور کراس لگا کے اور بھیج دیتے بھائی ناقابل اشاعت. میرے پاس شاید کچھ مضامین اس زمانے کے موجود ہیں کہ جو ناقابل اشاعت سینسر حکام نے یا سینسر کے بابو لوگوں نے، کلرکوں نے ناقابل اشاعت قرار دیے تھے. اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پورے اس عرصے میں جنرل ضیاء کے سینسرشپ کے عرصے میں صلاح الدین صاحب مرحوم بھی بہت پریشان تھے، حالانکہ میں بتا چکا ہوں صلاح الدین صاحب کی دوستی تھی ان سے. لیکن ایک بار انہوں نے کسی بڑے اس کا
بہت بڑی کوئی مجلس تھی ان کی، مجلس شورا وغیرہ کے ڈرامے کرتے رہتے ضیاء صاحب. تو ایک بہت بڑی محفل انہوں نے بلائی تھی، اجلاس بلایا تھا سارے بڑے اخباروں کے ایڈیٹر کو. صلاح الدین صاحب سے بھی ان کے پاس بھی آیا دعوت نامہ. صلاح الدین صاحب نے کہا کہ یہ جو دعوت نامہ ہے یہ میرے بجائے سینسر حکام کو بھیج دیجیے، اس لیے کہ اصل مدیران اخبارات تو وہ ہیں، ہم تو کچھ بھی، ہماری حیثیت کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھاپیں ہم چھاپ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں چھاپیں. تو مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے اس دعوت نامے کی، اور میں شریک نہیں ہوتا آپ کے ایسے اجلاس میں کہ جہاں آپ نے سینسرشپ اتنی سخت نافذ کر رکھی ہو. تو آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ سینسرشپ کے کمالات پر کچھ اور آئندہ کوئی چیزیں اگر آ گئی میرے علم میں تو میں انشاءاللہ ان کو بھی بیان کروں گا. پھر اس سلسلے کو یعنی صحافت کے سفر کو ہم جاری رکھیں گے. میرا پروگرام اگر آپ کے لیے کسی طرح بھی دلچسپ ہے یا مفید ہے تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کی اپنی سی کوشش کریں. باقی بشرط زندگی باقی.